بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی محبت کا نور جب سینے میں اتر جائے تو اس نور سے انسان کا اندر باہر چمک اٹھتا ہے۔ قلب کی تاریکیاں معمولی نہیں ہوتی، یہ انسان کے وجود کو تاریک کر دیتی ہیں۔ ہر نعمت بے بہا ہونے کے باوجود انسان بے قرار رہتا ہے، اس لیے اللہ سے ہمیشہ دلی سکون اور اس کی محبت کی دعا مانگیں۔ آج انشاءاللہ سورہ التین کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ التین قرآن مجید کی ایک مختصر مگر نہایت جامع سورت ہے جو پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کے مقام و مرتبے اور اس کے اعمال کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے چند بابرکت چیزوں کی قسم کھائی ہے جن میں انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کا پرامن شہر شامل ہے۔ ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن اگر انسان ایمان اور نیک اعمال کو اختیار نہ کرے تو وہ گرے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کی کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت اور جزا و سزا کے دن کی یاد دہانی کراتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال درست کرے اور سیدھے راستے پر چلے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے۔ حسن بصری، اکرمہ، عطا بن ابی رباح، جابر بن زید، مجاہد اور ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ انجیر سے مراد یہی انجیر ہے جسے لوگ کھاتے ہیں، اور زیتون بھی یہی زیتون ہے جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ ابن ابی حاتم اور حاکم نے ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس کی تائید میں نقل کیا ہے، اور جن مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے انہوں نے انجیر اور زیتون کے خواص اور فائدے بیان کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبیوں کی وجہ سے ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک عام عربی دان تین اور زیتون کے الفاظ سن کر وہی معنی لے گا جو عربی زبان میں معروف ہیں، لیکن دو وجوہ ایسی ہیں جو یہ معنی لینے میں مانع ہیں۔ ایک یہ کہ آگے طور سینا اور شہر مکہ کی قسم کھائی گئی ہے، اور دو پھلوں کے ساتھ دو مقامات کی قسم کھانے میں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی۔ دوسرے، ان چار چیزوں کی قسم کھا کر آگے جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس پر طور سینا اور شہر مکہ تو دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ دو پھل اس پر دلالت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت یا اس کے منافع کی بنا پر نہیں کھائی، بلکہ ہر قسم اس مضمون پر دلالت کرتی ہے جو قسم کھانے کے بعد بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان دونوں پھلوں کے خواص کو وجہ قسم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض دوسرے مفسرین نے تین اور زیتون سے مراد بعض مقامات لیے ہیں۔ کعب، احبار، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ تین سے مراد دمشق اور زیتون سے مراد بیت المقدس۔ ابن عباس کا ایک قول، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے یہ نقل کیا ہے کہ تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مسجد ہے جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، اور زیتون سے مراد بیت المقدس ہے۔ لیکن والتین والزیتون کے الفاظ سن کر یہ معنی ایک عام عرب کے ذہن میں نہیں آ سکتے تھے، اور نہ یہ بات قرآن کے مخاطب اہل عرب میں معروف تھی کہ تین اور زیتون ان مقامات کے نام ہیں۔ البتہ یہ طریقہ اہل عرب میں رائج تھا کہ جو پھل کسی علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتا ہو اس علاقے کو وہ بسا اوقات اس پھل کے نام سے موسوم کر دیتے تھے۔
اس محاورے کے لحاظ سے تین زیتون کے الفاظ کا مطلب مناسبت تین و زیتون یعنی ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ ہو سکتا ہے، اور وہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں اہل عرب میں یہی علاقہ انجیر اور زیتون کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ ابن تیمیہ، ابن القیم، زمشری اور علوسی رحم اللہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، اور ابن جریر نے بھی اگرچہ پہلے قول کو ترجیح دی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے کہ تین و زیتون سے مراد ان پھلوں کی پیداوار کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس تفسیر کو قابل لحاظ سمجھا ہے۔ آیت نمبر 2، اور طور سینا، اس کی تفسیر ہے اصل میں طور سنین فرمایا گیا ہے۔ سنین جزیرہ نمائے سینا کا دوسرا نام ہے۔ اس کو سینا یا سینا بھی کہتے ہیں اور سنین بھی۔ خود قرآن میں ایک جگہ طور سینا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اب چونکہ وہ علاقہ جس میں کوہ طور واقع ہے سینا ہی کے نام سے مشہور ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں اس کا یہی مشہور نام بتایا ہے۔ آیت نمبر 3، اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی۔ آیت نمبر 4، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اس کی تفسیر ہے یہ ہے وہ بات جس پر انجیر و زیتون کے علاقے یعنی شام و فلسطین اور کوہ طور اور مکہ کے پر امن شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا گیا ہے جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا، اور اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایا قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئی۔ پھر چونکہ نوع انسانی کے اس فضل و کمال کا سب سے زیادہ بلند نمونہ انبیاء ہیں، اور کسی مخلوق کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرنے کے لیے منتخب فرمائے۔ اس لیے انسان کے احسن تقویم پر ہونے کی شہادت میں ان مقامات کی قسم کھائی گئی ہے جو خدا کے پیغمبروں سے نسبت رکھتے ہیں۔ شام و فلسطین کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے۔ کوہ طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ رہا مکہ تو اس کی بنا ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں پڑی۔ انہی کی بدولت وہ عرب کا مقدس ترین مرکزی شہر بنا۔ حضرت ابراہیم ہی نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب اجعل ھذا بلدن آمنا، یعنی اے میرے رب اس کو ایک پر امن شہر بنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 126۔ اور اسی دعا کی یہ برکت تھی کہ عرب میں ہر طرف پھیلی ہوئی بد امنی کے درمیان صرف یہی ایک شہر 2500 سال سے امن کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ بس کلام کا مقصود یہ ہے کہ ہم نے نوع انسانی کو ایسی بہترین ساخت پر بنایا کہ اس میں نبوت جیسے عظیم مرتبے کے حامل انسان پیدا ہوئے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے شفا دینے والے، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، بگڑی بنانے والے، مشکلات کو حل کرنے والے، رزق دینے والے، اولاد دینے والے، اے عظیم پروردگار، تجھے تیرے رب العالمین ہونے کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بے شک ہر اختیار کا تو اکیلا وارث ہے۔ اے عظیم پروردگار ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سامنا کیسے کرے گا؟ پاک پروردگار تو ہمیں معاف فرما، ہم پہ رحم کر، اے غفور الرحیم اپنے بندوں پر